یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج ساری دنیا کی نگاہیں ایودھیا میں ہونے والی پران پرتشٹھا تقریب پر لگی ہوئی تھیں۔ عالی شان رام للا مندر میں آج رام للا وراجمان ہوئے۔ ایودھیا میں پران پرتشٹھا تقریب کی رسومات ادا کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی گربھ گرہ پہنچے۔ انہوں نے پران پرتشٹھا سے قبل عہد لیا اور پوجا ارچنا کی۔ ان کے ساتھ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، گورنر آنندی بین پٹیل، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور رام مندر تیرتھ ٹرسٹ کے مہنت نرتیہ گوپال داس موجود رہے۔ اس تقریب کو تاریخی بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی تھیں۔ وزیر اعظم نے بھگوان کو کلاوا بھی باندھا اور دنڈوت پرنام کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں کو وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے بھی خطاب کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد ہمارے رام آ گئے ہیں۔ اس لمحے کی آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارکباد۔ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ کہنے کو ہے مگر میرا گلا بھرا ہوا ہے، میرا دل اس پل میں لین ہے جو ابھی گزرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پل، یہ گھڑی، یہ ماحول ہم سب پر بھگوان رام کا آشیرواد ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج سے ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس تاریخ اور اس پل کو یاد کریں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس پل کے گواہ بنے ہیں۔ ایودھیا میں طویل انتظار کے بعد ہونے والی پران پرتشٹھا کی تقریب میں شرکت کے لیے رجنی کانت اور امیتابھ بچن جیسے فلمی اداکاروں کے علاوہ انل کمبلے، سچن تیندولکر، وینکٹیش پرساد جیسے کرکٹر ایودھیا پہنچے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں رام بھکت بھی ایودھیا میں موجود ہیں۔ کل پوری رات عقیدت مندوں نے رام چرت مانس اور جے سیتا رام کا پاٹھ کیا۔ کئی سطح کا حفاظتی نظام ایودھیا میں موجود ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈرون کیمرے، پیراملٹری فورس، انسداد دہشت دستے، گھڑ سوار پولیس سمیت ہزاروں حفاظتی دستے چپے چپے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ سریو ندی کے آبی علاقے کی نگرانی کے لیے جل پولیس لگاتار گشت کر رہی ہے۔ گونڈا کو جوڑنے والے پل پر آمد و رفت بند ہے۔ حفاظتی دستے پورے آبی علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رام للا پران پرتشٹھا پروگرام کے مد نظر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج پوری ریاست میں بغیر کسی خلل کے بجلی سپلائی کی ہدایات جاری کیں۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن کے صدر آشیش کمار گوئل نے بتایا کہ بجلی کٹوتی نہ ہونے کے سلسلے میں سبھی توانائی بورڈ کے افسران کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وہیں پران پرتشٹھا کو لے کر راجدھانی لکھنؤ سمیت ریاست کے سبھی اسپتالوں کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد اور ریاست بھر میں دیوالی جیسا ماحول ہونے کی وجہ سے خاص احتیاط برتی جا رہی ہے۔ آج عام تعطیل ہونے کے باوجود سبھی سرکاری اسپتالوں اور میڈیکل کالجوں میں ایمرجنسی خدمات چاق چوبند رہیں گی۔ ڈاکٹر، علاج سے متعلق اسٹاف اور دواؤں سمیت دیگر ضروری انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ ادھر ایودھیا میں پران پرتشٹھا تقریب کو لے کر پورے صوبے میں جوش و خروش کا ماحول ہے۔ سبھی اضلاع کے مختلف اداروں کی جانب سے شوبھا یاترا، بھجن کیرتن اور بھنڈارے کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج 19 غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک بچوں کو وزیر اعظم قومی اطفال انعام سے سرفراز کریں گی۔ ان بچوں کو آرٹ، ثقافت، بہادری، انوویشن، سماجی خدمات اور کھیلوں کے شعبے میں بہترین کاموں کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ان انعامات سے اتر پردیش کے 2 بچے بھی شامل ہیں۔ آرٹ و ثقافت کے لیے انوشکا پاٹھک اور کھیل کے شعبے میں آدتیہ یادو کو یہ انعام دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان انعامات کو حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ کل یعنی 23 جنوری کو بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم قومی اطفال ایوارڈ 2024 کے لیے کشی نگر ضلع کی انوشکا پاٹھک کے منتخب ہونے پر ضلع میں خوشی کی لہر ہے۔ کشی نگر ضلع کی نیبوا نورنگیا علاقے کی گرام سبھا سوراہا خرد کی رہنے والی انوشکا 3 سال کی عمر سے ہی کتھا کہتی ہیں، جبکہ اب ان کی عمر 8 سال ہے۔ اتر پردیش مجالس قانون ساز کا اجلاس 2 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ اجلاس کے دوران ریاستی حکومت مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کرے گی۔ یہ بجٹ ریاست کا اب تک کا سب سے بڑا بجٹ ہوگا۔ ریاست میں سرد لہر کا قہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 دنوں تک موسم میں کسی قسم کی تبدیلی کے آثار نہیں ہیں۔ اس دوران ریاست میں مختلف مقامات پر کہرے کے ساتھ سرد لہر کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ 25 جنوری سے حالات میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، بریلی، میرٹھ، آگرہ سمیت مختلف اضلاع میں کل درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی۔ دریں اثنا کہرے کے سبب ٹرینوں کی آمد و رفت میں تاخیر کا
سلسلہ جاری ہے، جس سے مسافروں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے۔ سرکار نے سرد لہر سے تحفظ کے لیے ریاست کے 12 اضلاع کے لیے تقریباً 1.5 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔